بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اس سے پچھلی آیات میں منافقین کے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی گئی تھی کہ گویا یہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور توحید اور آخرت کا اقرار کرتے ہیں، مگر ہرگز یہ ایماندار نہیں ہیں۔ ان کے دل ایمان اور یقین اور تصدیق سے بالکل خالی ہے، صرف زبانی دعویٰ زبانی ہے، نہ دل سے تصدیق ہے، کچھ نہیں۔ اور یہ اپنے ظاہری اسلام اور اپنی دو رخی چال بازی سے مسلمانوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ظاہر کر کے تو جو مالی منفعت ہمیں مل جائے، مسلمان کہیں دیہات میں جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ مال ملا تو وہ ہمیں بھی مل جائے، یعنی یہ جو اپنا اسلام ظاہر کر رہا ہے صرف اور صرف دنیاوی مفاد کی خاطر، ان کا کوئی اور مفاد نہیں ہے کہ ہمیں دنیاوی مفاد حاصل ہو جائے۔ اور کافروں سے ملے ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے جب یہ ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، تو ان سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا شخص ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو دغدغہ لگا رہتا ہے ہر وقت کہ میرا یہ جو دو رخی پالیسی میں نے اختیار کر رکھی ہے، یہ میرا راز فاش نہ ہو جائے، کھل نہ جائے، اور کھلتا ہے۔ ایسا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا کام یہی ہے، ادھر کی بات ادھر کرنی، ادھر کی بات ادھر کرنی۔ کھل جاتا ہے، کچھ دنوں چلتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد کھل جاتا ہے۔ تو بہرحال تو ان آیات میں منافقین کی جو مزید خباثتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کو ذکر کیا ہے کہ ان کے مزاج کیسا ہے، پچھلی آیات میں بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور آج کی جو آیات ہے اس میں بھی ان کی خصلت بد کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہے اس میں بھی ان کی خصلتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نا۔ تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان ہے نہیں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ظاہر کر کے ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو واقف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا ہے، تو وہ بھی دھوکے میں نہیں آئے۔ در حقیقت یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں دھوکہ دے رہے، بلکہ خود یہ اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ مگر جب آدمی کوئی چال باز ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کام انجام دے رہا ہوں، اس کو یہ شعور اور احساس نہیں ہوتا
کہ تمہاری اس بات کو دوسرا سمجھ رہا ہے، اس کے شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ ان کے جو قلوب ہیں وہ شک اور نفاق، بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہے. ان کو حسد اور بغض کی بیماری لگی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بیماری کب ہوتی؟ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، خود تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ تمہارا نفاق کم ہونا چاہیے تھا، روز بروز اس میں اضافہ ہے، کھٹ نہیں رہا ہے. اس لیے کہ اسلام کی ترقی ہو رہی ہے تو ان کا حسد اور بغض بڑھ رہا ہے. بھئی حاسد کا کام کیا ہوتا ہے؟ حاسد جو ہوتا ہے وہ کسی مقام پر جا کر ٹھہرتا نہیں ہے. اس کا حسد، جس سے اس کو حسد ہے اس کو ترقی ہو رہی ہے، اس کا حسد بڑھ رہا ہے، یہ حسد میں جل رہا ہے، بغض اور عداوت میں بڑھ رہا ہے. وہ تو ترقی، اسلام کی ترقی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین پھیل رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ دین جب پھیل رہا ہے، دین کو تو بڑھوتری ہو رہی ہے، ان کے حسد میں اضافہ ہو رہا. حالانکہ کم ہونا چاہیے تھا لیکن کم نہیں ہو رہا، روز بروز بڑھ رہا ہے. تو یہاں یہ جو آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں ان منافقین کی انہی خباثتوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے احوال کو قرآن نے واضح کر دیا اور بتلا دیا کہ جب ان منافقین سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فساد مت کرو زمین میں، تو آپ یہ دیکھیے ان کی بدباطنی دیکھیے. کہتے کہ ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یعنی اپنے فساد کو یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مصلح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ مفسد ہے. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا فساد مت کرو زمین میں، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مفسد نہیں، ہم فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو مصلح ہیں. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو جو مفسد ہے مصلح سمجھنے لگے تو اس کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی، زندگی بھر کوئی اصلاح نہیں کر سکتا. بھئی میں اگر غلطی پر ہوں تو مجھے اگر اپنی غلطی کا احساس ہے، میں اپنا آپ کو غلط سمجھوں تبھی تو میں اصلاح قبول کروں گا. اور جب میں سمجھ رہا ہوں میں صحیح ہوں، ایسے آدمی کی، ایسے شخص کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. کوئی اصلاح نہیں کر سکتا جو اپنے آپ کو مفسد ہے، جو خود وہ مصلح سمجھ رہا ہے، غلط راستے پر ہو اور صحیح سمجھ رہا ہو، تو اس کی اصلاح کون کر دے گا؟ بھائی اصلاح تو اسی کی ہوگی جو غلط راستے پر ہو اور سمجھ رہا ہو کہ ہاں میں غلط راستے پر ہوں، تو اسی کی تو اصلاح کی جائے گی. اور وہ غلط کو صحیح سمجھ رہا تو اس کی اصلاح نہ آپ کر سکے نہ میں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ان کا کام کیا تھا؟ یہ فساد پھیلاتے تھے. ان کے فساد پھیلانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ منافقین بڑے عیار، بڑے چالاک، بڑے مکار ہوتے ہیں. ان کا فساد پھیلانے کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی تو مسلمانوں کے جو پوشیدہ راز ہوتے تھے اس کو فاش کرتے تھے، چونکہ مسلمانوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. کیا کہتے تھے؟ ہم تو ایمان والے ہیں نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے، مومن ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ لگے ہوئے تو ان کی باتیں لے رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں ان کے رازدار بن کر، تو کیا کرتے تھے؟ ان کے رازوں کو فاش کرتے تھے اور کافروں تک پہنچاتے تھے. ایک کام تو ان کا یہ تھا. اور کبھی یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف اکساتے تھے، ابھارتے تھے، اور مسلمانوں کو جو ہے ان کی مخالفت پر آمادہ کرتے تھے. دو طریقے. کبھی ایسا کرتے تھے یہ
کہ جو کفار کے اعتراضات تھے، تو جو ضعیف الایمان لوگ تھے، ابھی نئے نئے تازہ ایمان لے کر آئے، تو شکوک اور شبہات ان میں پیدا کرتے تھے، اعتراضات کر کے، تاکہ وہ ایمان سے پھر جائے، لوٹ جائے۔ یہ ان کے فساد کا طریقہ تھا۔ کبھی تو ان کے راز کو فاش کرتے، کافروں سے جا کر کے کہتے، اور کبھی لڑائی پر ابھارتے، مخالفت پر ابھارتے تھے، اور کبھی کیا کرتے، جو مسلمان ضعیف المسلمان یا جو ابھی نئے نئے اسلام لے کر آیا ہے، ان کے سامنے اعتراضات شبہات رکھتے تاکہ یہ متزلزل ہو جائے اور اسلام سے پھر جائے۔ یہ ان کا ایک مشن تھا مستقل۔ لیکن ہمیں کبھی یاد رکھیے گا، جو مفسد ہوگا وہ کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ کبھی تمہارے بن سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ جس کے خلاف تم ابھار رہے ہیں، جب یہ ان کے نہ ہو سکے تو تمہارے کیسے ہو جائیں گے؟ وہ آدمی کبھی بھی جو دو رخی اختیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہوا کرتا ہے، تو یہ تمہارے کیسے ہو جائے گا؟ تو اس لیے ان پر بھروسہ مت کر لینا۔ غرض یہ کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم یہ منافقانہ حرکات جن سے تم فساد پھیلا تو مت کرو، جواب میں وہی کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نے جو مسلمانوں اور کافر دو فریقوں سے میل جول کر رکھا ہے، اس سے ہمارا مقصود دونوں میں صلح کی فضا پیدا کرنا ہے۔ حالانکہ ان کا مقصود یہ نہیں تھا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو جو دو رخا ہوتا ہے نا، وہ کسی کا نہیں ہوتا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ تو ایسی ہی جو منافقین ہے کہہ رہے نا کہ ہمارا مقصود دونوں فریقوں میں میل جول کو رکھنا ہے، تاکہ یہ میل جول قائم ہو جائے، اور یہ میل جول رکھے، آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، یہ اختلاف ختم ہو جائے، ملک و ملت میں امن، اور جو معاش کا سلسلہ، تجارت کا سلسلہ پہلے چل رہا تھا وہ بھی جاری ہو جائے۔ تو حق تعالیٰ نے منافقین کے اس قول انما نحن مصلحون کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے، اللہ نے رد فرما دیا کہ یہ مصلح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو، جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے، ہم دونوں جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے والے گویا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں۔ اللہ نے فرما دیا واضح طور پر کہ یہ مصلح نہیں ہے، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہ کیا ہے، یہ مفسد ہے، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور یہ دیکھیے اللہ فرمانے ولکن لا يشعرون، اور ان کو احساس تک نہیں ہے اس بات کا۔ یعنی ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں بیمار ہوں، اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھ رہا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم مفسد ہیں، مصلح نہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی یہ لوگ مصلح ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ فتنہ اور فساد کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں۔ کفر اور ایمان، شرک و توحید کو یہ کرنا چاہتے کہ جس کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ فتنہ پردار پھر اسی فتنہ اور فساد کو اپنی جگہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ کفر اور شرک کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جمع ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی ہے؟ جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے، تو وہ ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ فساد اور صلح دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مصلح بھی ہو اور مفسد بھی ہو، دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کا مقصد ظاہر ہے، اللہ نے فرما دیا، اور ان کا رد فرما دیا کہ نہیں، یہ مصلح نہیں ہے، یہ مفسد ہے۔ تو فتنہ و فساد کی جڑ یہی منافق ہے،
لیکن ان کے دل مرض نفاق کی وجہ سے اس درجے میں حص ہو چکے ہیں کہ اصلاح اور فساد میں امتیاز نہیں کر پاتے، بلکہ الٹا شر اور فساد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امن و صلاح قرار دیتے ہیں۔ تو ایک خباثت تو ان منافقین کی یہ تھی۔ دوسری خباثت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ایک تو رد ہو گیا ان کا کہ یہ مصلح نہیں ہے، مفسد ہے، لہذا ایسا آدمی سے جس کی یہ جراثیم آج بھی پائے جاتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے ہمارے معاشرے میں ایسے منافقین جو دوہری پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ایسے بھی ہے، اور ہماری باتیں اوپر تک پہنچاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خیر خواہ بنے رہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے آدمی سے چوکنا ہو جانا چاہیے۔ ہے ہمارے معاشرے میں ایسے آدمی جو مسلمانوں میں ملے اور گھلے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ایسے تعلقات بنائے رہتے ہیں، اور ان کی گفتگو کو ان کی باتوں کو اوپر تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ ہمیں ویسے تو جا کر کے ان سے باتیں لگاتے ہیں، ورنہ ہماری باتوں کو انہیں کیا پتا ہے، کیا خبر ہے۔ تو ایک خباثت کا تذکرہ تو اللہ نے یہاں فرمایا۔ دوسری جو خباثت ان کے اندر تھی وہ کیا تھی؟ جب ان سے کہا جاتا ایمان لے آؤ، جب ان سے کہا جاتا کہ تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لے آئے اور لوگ، کما آمن الناس، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہم ایمان لائیں گے جیسا کہ ایمان لائے یہ بے وقوف۔ یہ بے وقوف کس کو قرار دے رہے ہیں؟ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں جو لفظ ناس استعمال ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ لفظ ناس جو آیا، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہے، مخلصین صحابہ مراد ہے، ورنہ اور کون مراد ہو سکتے؟ ایمان کون لے کر آئے؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کون؟ صحابہ ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو یہ ان صحابہ کے متعلق کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے، یعنی صحابہ کو بیوقوف بتا رہے ہیں، حالانکہ بیوقوف خود ہے، بے وقوفی اور حماقت خود کر رہے ہیں، اور بے وقوف کس کو بتلا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو۔ تو منافقین ایسی بے باکانہ گفتگو غریب عوام مسلمانوں کے روبرو کر گزرتے تھے، لیکن جو کچھ باوجاہت صاحب اثر مسلمانوں کے سامنے وہی نفاق، وہی جو ہے خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں، نچلے درجے کی باتیں کن کے سامنے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن مسلمانوں میں بھی جو بااثر لوگ ہوتے، جو صاحب ثروت صاحب مال والے لوگ ہوتے، ان کے سامنے نہیں کرتے، ان کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں۔ تو چاپلوسی کی باتیں کن سے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ کون صحابہ؟ جو اعلیٰ درجے کے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی رفعت اور بلندی عطا فرمائی تھی۔ تو وہ کون تھے؟ مخلصین صحابہ، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ لفظ ناس سے مراد یہاں پر کون؟ مخلصین صحابہ مراد ہے، بھائی اتفاق مفسرین، کیونکہ نزول قرآن کے وقت وہی حضرات ایمان لائے تھے۔ تو منافقین نے معاذ اللہ مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کیا قرار دیا؟ سفہاء، سفی، بے وقوف۔ سفی کہتے ہیں کس کو؟ بے وقوف کو۔ تو گویا کہ سفی صحابہ کو کہا، سفی کم عقل کو کہتے ہیں، جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے نفع اور نقصان کو نہ پہچانتا ہو، اسے سفی کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین چونکہ آخرت کے نفع اور ضرر کی فکر میں اس قدر منہمک اور پیش رہتے تھے کہ دین کے مقابلے میں دنیا کے نفع اور ضرر کی انہیں بالکل پرواہ نہیں تھی۔ ان کے پیش نظر آخرت کا نفع اور نقصان تھا، دنیا کا نہیں۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ دین کا نفع کس میں ہے، وہی چیز اختیار کرتے تھے۔
کہ انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ ان منافقین نے لفظ صفحہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر طنز کیا اور کہا معاذ اللہ ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے. نعوذ باللہ. کس کو کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو، جو اپنے دنیا کے نفع نقصان کو بھی نہیں سوچتے. صحابہ کی نظر میں دنیا کا نفع اور نقصان کچھ نہیں، اصل آخرت کا نفع اور نقصان تھا، اور انہیں ایسا فکر ہے. تو اس وقت منافقین کا یہی رویہ تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے متعلق یہی کہتے تھے. اور دوستو، منافقوں کے طرز کو اختیار کرنے والے اور اس طرز پر چلنے والے آج بھی یہی ہے. ہر زمانے میں، ہر زمانے کے گمراہوں کو یہی طریقہ رہا کہ جو ان کو صحیح راہ بتائے، جو دین کی راہ بتائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بے وقوف ہے، یہ بے عقل ہے، انہیں کوئی عقل نہیں ہے. چنانچہ آج آپ دیکھ لیجئے، جو تعلیم یافتہ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جدید تعلیم یافتہ، یونیورسٹیوں سے فارغ ہونے والے، وہ علماء کو کہتے ہیں کہ انہیں کیا پتہ، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، یہ تو کٹ ملا ہے، تقیانوس ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے. آج بھی انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہے دین دنیا کی. تو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو منافقین نے کہا، آج بھی کہتے ہیں، آج بھی کہنے والے ہیں. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، انہیں کیا کہا جاتا؟ دقیانوس، تنگ نظر. یہ بڑے تنگ نظر ہیں، کٹ ملا، دنیا کے حالات سے بے خبر، ضروریات زمانہ سے ناواقف، ترقی کا دشمن، ترقی میں روڑا. اس طرح کے الفاظ آج بھی لوگ کہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو تو کیا، لیکن انہوں نے جس سختی سے دین پر عمل کیا، جس طریقے سے انہوں نے دین پر عمل کیا، آپ اور ہم اس کا سوا حصہ بھی عمل کرنے والے نہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. کون ہمیں صفی کہہ رہا ہے، کون ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ان کو دی، وہ اس پر چلتے رہے. انہوں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ تو اپنے مشن میں لگے رہے، اپنے کام پر لگے رہے. تو صحابہ کرام کی دین پر سختی سے عمل کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آج ایسا روشن کیا کہ ان کے نام لیوا آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے. اور صحابہ کے تذکرے آج ایسے ہیں جیسے کہ وہ زندہ اور حیات ہو. لیکن وہ لوگ جو منافقین تھے، جو صفی کہنے والے تھے، جو ان کو بے وقوف کل تک کہتے تھے، کہاں ہے وہ؟ کہیں ان کا تذکرہ ہے؟ کوئی ان کا نام لیوا ہے؟ ظاہر بات ہے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح کے روشن خیال علماء، مدارس، ائمہ کے خلاف بکنے والے ہر دور میں رہتے ہیں. ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے اور ان کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کیے جائیں. اگر آپ ان کی جواب دہی میں لگ جائیں گے، ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، تو آپ پھر کام نہیں کر سکتے. کام کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ کو کوئی کچھ کہتا بھی رہے، آپ اپنے کام میں لگے رہیں. کہنے والا کب تک کہے گا؟ بہرحال یہ منافقین کا متعلق بتایا گیا کہ صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف. حالانکہ بے وقوف یہ خود ہے. آگے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، جیسا کہ بے وقوف ایمان لے کر کے آئے، تو خدا بند قدوس نے اس کا بھی رد فرما دیا. کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یاد رکھو، بے شک یہی ہے بے وقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے. اللہ نے فرمایا صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، جو ایمان لے رہے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ تو مذہب ہے. بے وقوف یہی لوگ ہیں، خود اللہ نے انہی کو بے وقوف قرار دیا. جو بے وقوف کہہ رہا ہے وہ کہنے والا ہی بے وقوف ہے. جس کو بے وقوف کہا جا رہا وہ بے وقوف نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا پرزور
اور تاکید کے ساتھ رد فرمایا کہ اصل میں بے وقوف اور کم عقل وہ خود ہے کہ جو دین الہی، دین حق کو سچی طرح قبول کرنے والوں پر سفاہت اور کم عقلی کا الزام لگا رہے ہیں۔ پھر ان منافقین کی جہالت اور نادانی کا یہ عالم کہ اپنی اس کھلی ہوئی حماقت کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یعنی ایک تو بے وقوفی کا کام کیا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف نہیں ہے، پھر اپنے آپ کو مسلح کر رہے ہیں۔ امبیٹا کا تو سنا ہوگا نا آپ نے، امبیٹا کے لوگ بڑے بے وقوف کشمیر سے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دو آدمی جو تھے امبیٹا کا بے وقوفی کا تذکرہ کرتے جا رہے تھے کہ وہ یہاں کے لوگ سنا بڑے بے وقوف ہیں۔ تو ایک آدمی جنگل میں وہ جب گزر رہے تھے، وہ قضاء حاجت کر رہا تھا، اس کے کان میں آواز پڑ گئی تو وہ اپنا کپڑے اٹھائے اور ایسی کھڑا ہو گیا کہ نا آپ بے وقوف نہیں ہے۔ تو وہ دونوں گلے گئے نا، بس تصدیق ہو گئی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں، بے وقوف اب بھی موجود ہے نا۔ یعنی وہ حماقت دیکھیے، کپڑا اٹھائے ہوئے ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اب بے وقوف نہیں ہے، اب بے وقوفی کا ثبوت تو خود دے رہا۔ تو بے وقوف یہ خود ہے در حقیقت، جن کو یہ بے وقوف قرار دے رہے وہ بے وقوف نہیں، وہ اعلیٰ درجے کے ذہین ہیں، انہوں نے اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ بے وقوفی میں تم مبتلا ہو اور اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ کوئی ظاہر بات ہے جو آدمی بے وقوف ہے، اب اگر وہ اپنی جہالت کا، اپنی حماقت کا اقرار کرے تو اصلاح کی جا سکتی ہے نا۔ اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ بے وقوف ہے نہیں، تو بے وقوف اپنے آپ کو بے وقوف نہ سمجھا تو پھر اس کا علاج نہیں ہو سکتا، کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ پاگل خانے میں بادشاہ پہنچ گیا۔ اب بادشاہ نے دیکھا ایک کو پاگل کو کہ ذرا کچھ ٹھیک ٹھاک سا ہے، تو اس سے الیک سلیک کے بعد کہا کہ میں یہاں کا پردھان منتری ہوں، بادشاہ ہوں میں اس ملک کا۔ تو پتا وہ پاگل کیا کرا، میں بھی یہی کہتا تھا پہلے، میں بھی یہی کہا کرتا تھا۔ یعنی پاگل خانے میں جو بھی آ گیا وہ پاگل ہی ہے۔ تو بہرحال تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو سفیہ قرار دینے، بے وقوف قرار دینے، تو یہ بے وقوف خود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نہیں ہے۔ الغرض یہ آیت میں فرمایا آمنوا کما آمن الناس، یہ فرمایا آمنوا کما آمن الناس، اس میں اشارہ ہے اتباع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی طرف، جس سے صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ایسا ہی مان لو جیسے کما آمن الناس، ناس سے مراد میں نے بتایا صحابہ، گویا کہ اس آیت میں اشارہ ہے صحابہ کی اتباع کی طرف۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اقتدیتم اقتدیتم، حدیث میں بیان کیا گیا نا، الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کر لو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ایمان کو معیار بتا دیا، آمنوا کما آمن الناس، اور ناس سے مراد میں نے کیا بتایا، بھائی اتفاق مفسرین صحابہ ہے، تو گویا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہو گیا کتنے ہو گیا۔ تو صحابہ کی اتباع کی طرف اشارہ، لہذا جو لوگ حضرات صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں وہ صحابہ پر نہیں، وہ اپنے اوپر ہی کیچڑ اچھالنے۔ اس لیے صحابہ کرام کو مجروح مت کرو، ان کی شخصیات پر جرح مت کرو۔ اگر آپ ان کو مجروح قرار دے دیں گے تو یہ دین جن واسطوں سے پہنچا ہے، اگر انہی واسطوں کو تم مجروح کرو گے تو دین مجروح ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا۔ دیکھو اس آیت سے صحابہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے متعلق فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے صحابہ ایمان لائے، گویا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ تو صحابہ بہت بڑی فضیلت جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی ثابت ہوتی ہے، اور یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا ایمان اس قدر کامل اور نفاق سے بالکل پاک اور صاف اور خدا کے نزدیک ایسا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ اسے منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا کہ ایسے ہی ماننا ہو۔ نیز اس مومن اور مخلص جماعت کو بے وقوف کہنے والوں کو پلے درجے کا احمد
اور بے وقوف قرار دیا گیا کہ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ بے وقوف وہ نہیں، یہی ہے سفیہ، بے وقوف اور احمق یہی ہے، وہ نہیں ہے، وہ تو اعلیٰ درجے کے انسان ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، تو ان جیسا ایمان لے کر کے آپ آگے منافقین کی تیسری خباثت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب منافقین ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو صرف مسلمانوں سے استہزاء کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں سے برائے تمسخر کیا دیتا ہے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ تیسری خباثت ہے۔ ایمان ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے، قالوا آمنا، تو ہم اپنا جو ایمان ان کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں بطور تمسخر، در حقیقت ہم ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، ہم دل سے ایمان نہیں لائے، دل سے تو ہم تمہارے ہی مشرب کے ہیں۔ یعنی یہاں یہ جو آیت شریفہ ہے نا، اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، مفسرین نے لکھا ہے رؤسائے قریش کفار مراد ہے۔ تو جب یہ ان رؤساء کے پاس، ان کفار جو منافقین رؤساء، ان کے پاس جب پہنچتے تنہائی میں، ان سے جب ملاقات کرتے تو کہتے تھے ہم تمہارے ہی مشرب پر ہیں، ہم تمہارے ہی مسلک پر ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو تو مذاق اڑانے کے لیے بطور تمسخر ہم کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم دل سے مسلمان نہیں ہیں، دل تو تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار محض استہزاء اور تمسخر کے طور پر انہیں بے وقوف بنانے کے لیے ہو، حقیقتاً نہیں، ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھے اور ہم سے مسلمانوں کا ایسا معاملہ کرے، ہمارا جان اور مال مسلمانوں کی طرف سے محفوظ ہو جائے اور ہمیں مال غنیمت مل جائے۔ یہ دنیاوی مفاد۔ صحابہ دنیا کے نفع اور ضرر کو نہیں، آخرت کے نفع اور ضرر کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پیش نظر دنیا ہی دنیا تھی، یہ دنیا کا نفع اور نقصان دیکھتے تھے کہ کس سے فائدہ ہے۔ چنانچہ آج بھی اس خصلت کے لوگ موجود ہیں کہ کہاں سے فائدہ ہوگا اس کے ساتھ لگ لیتے ہیں۔ آج ہے نہیں ایسا معاشرے میں کہ جس سے دیکھا کہ ہمیں ذرا سا دنیاوی فائدہ ملے گا اس کے ساتھ لگ گئے اور اسی کی کہنے لگے چاہے وہ غلط ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ چلو دنیا تو مل رہی ہے۔ یہ منافقین کی خصلت ہے کہ منافقین کہ ہماری جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے اور ہمیں مال غنیمت وغیرہ سے بھی حصہ مل جائے۔ تو یہاں اتنے منافقین کے متعلق یہ جو فرمایا گیا نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے، تو میں نے ابھی بتایا کہ شیاطین سے مراد جو وہی رؤساء ہیں، رؤساء یہود اور منافقین اور کفر اور شرک کے لیڈر ہیں۔ شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، ہر سرکش اور بھڑکانے اور گمراہ کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ انسان، جنات، حیوانات سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اپنے رؤساء سے تنہائی میں کیا کریں جا کر، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے مسلمان ظاہر کر دیتے، ورنہ تو حقیقتاً ہم تمہارے ساتھ ہے نا۔ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو وہاں پہنچ گئے، وہاں مٹھائی مل رہی ہے، کھانا کھا رہے کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، بے فکر رہو۔ اور دوسرے کے بعد پہنچ گئے کہ وہاں بھی کچھ کھانے پینے کو ملا، وہاں سے بھی لفافہ مل گیا کہ بس جی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ظاہری طور پر ان کے ساتھ لگے، وہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ منافقت ہے۔ آگے فرمایا منافقین کی اس احمقانہ بات کا جواب دیا جاتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے ساتھ لگے ہوئے مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا، اللہ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگردہ ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ جو منافقین ہے نا، یہ منافقین بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم دو رخی بات سے مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، ان کو بے وقوف بناتے ہیں،
حالانکہ در حقیقت وہ خود بے وقوف بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کر خود انہیں کے ساتھ استہزاء کا سامان کر دیا ہے کہ جب یہ اپنی شرارت اور کفر میں کامل ہو جائیں گے، مکمل ہو جائے اور جرم سنگین ہو جائے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دفعتاً ان کو پکڑ لیں. یہاں در حقیقت ایک بات یہ سمجھیے گا کہ اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اللہ کا استہزاء کر رہے ہیں. اللہ کا نہیں، اصل میں کیا ہے، مسلمان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، مسلمانوں کا استہزاء، در حقیقت اللہ کا استہزاء. اس کو نسبت اللہ کی طرف کر دیجیے کہ اللہ کا استہزاء کر رہے ہیں، اللہ ان کا استہزاء کر رہا ہے. یعنی در حقیقت اصل استہزاء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا. جیسے پچھلی مرتبہ بتایا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. تو رسول کا استہزاء در حقیقت اللہ کا استہزاء ہے، اللہ کا مذاق ہے. تو گویا کہ یہ جو رسول کا استہزاء کر رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، در حقیقت اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اللہ ان کا استہزاء کر رہا، یعنی ان کو ڈھیل دے رہا. یہ جو کفر اور شرک کر رہا ہے نا، ان کو ڈھیل دی جا رہی تاکہ ان کا جرم جب مکمل ہو جائے گا تو ان کو پکڑ لیا جائے گا. جیسے مجرم ہوتا ہے نا، تو مجرم کو بعض مرتبہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر کیا کیا جاتا ہے، اس کے جرم کے دلائل کو فراہم کیا جاتا ہے. اس نے ایک جرم کیا، اس کو محفوظ کر لیا، دوسرا کیا، پھر ریکارڈ ہو گیا، تیسرا کیا، اب گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا گیا، دیکھو یہ جرم کیا ہے نا. یہ تو جگہ جگہ کیمرے لگا دیے گئے، جو مجرم ہوگا ان کو اس کے ذریعے ان کو پکڑنا آسان ہوگا. اگر وہ انکار کرے گا کہ دیکھو یہ ریکارڈ ہے تمہارے جرموں کا، تو اللہ بھی ڈھیل دے رہا مجرم کو. وہ جرم کرتا جا رہا ہے، اللہ ڈھیل دیتے جا رہا. جب اس کا جرم مکمل ہو جائے گا، اللہ اس کو گرفت میں لے لے گا، پکڑ میں لے لے گا، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کی پکڑ سے کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے. اللہ کیا کریں گے، دفعتاً ان کو پکڑ لے جائے گا. چونکہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ان منافقین کے استہزاء کے مقابلے میں تھا، اس لیے ان کو بھی استہزاء کہہ دیا گیا. وہ استہزاء تو حقیقت مسلمانوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو گرفت ان کی پھر ایسی ہوگی اور ہوئی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام پھلا اور پھولا. گویا کہ مدینہ المنورہ جو ہے کیا بن گیا، ایک اسلامی ریاست بن گئی، ایک اسلامی اسٹیٹ بن گیا، اور اس کے اطراف میں کوئی بھی کافر وہاں موجود نہیں ہے. مکے کے مضافات میں بھی کوئی موجود نہیں ہے. سب کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے، پورے جزیرۃ العرب سے ایک ایک کو باہر نکال دیا جاتا ہے. پورا جزیرۃ العرب جو ہے خالص مسلمانوں کا، وہاں سے نکال دیا گیا. چنانچہ دنیا میں بھی دیکھ لیا کہ اللہ نے انہیں کیسا رسوا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں انہوں نے اپنی رسوائی اور ناکامی دیکھی. غزوہ بدر میں یہ پیچھے رہ گئے، کیسے ذلیل اور رسوا ہوئے. ان کا نفاق کھل گیا، اللہ نے ظاہر کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر کہ یہ منافق ہے. تو دنیا میں ذلیل ہوئے اور آخرت میں تو ذلیل ہوں گے ہی ہوں گے. آخر میں ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی دے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے. یعنی ان منافقین کو تجارت کا سلیقہ بھی نہ آیا. کیا کیا انہوں نے، ہدایت جیسی اچھی چیز کو، اعلیٰ چیز کو تو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا. یہ نفع والا سودا ہے، گھاٹے والا سودا. ظاہر بات ہے کہ یہ گھاٹے والا سودا ہے کہ گمراہی خرید لی. کس کے بدلے میں، دین کے مقابلے میں اچھی چیز کے بدلے میں بری چیز لے لی. تو منافقین اکثر چونکہ کاروباری اور تجارتی لوگ تھے، اس لیے ان کو تجارت کی تمثیل سے مثال دے کر سمجھایا گیا کہ تمہاری یہ تجارت ہے، تم کیسے تاجر ہو، تم نے ایک اچھی چیز کو چھوڑ دیا، بری چیز کو لے لیا، کیسے تاجر ہو تم. یعنی مثال کے چونکہ وہ تاجر تھے
تو مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا کہ تم نے جو سودا کیا ہے یہ سودا اچھا نہیں کیا کہ ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر کو اختیار کر لیا، یہ اچھا سودا ہے؟ تو گویا کہ تمہیں تجارت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا کہ قیمتی ایمان کو چھوڑ کر ناقص اور باطل اور خراب اور گھٹیا چیز کفر اور گمراہی کو خرید لیا، تو تمہیں تجارت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ بھئی آدمی تجارت کس لیے کرتا ہے؟ کہ مجھے فائدہ ہو، یا فائدہ کے نقصان کی شکل ہے کہ تم نے ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر گمراہی اور باطل اور کفر کو اختیار کر لیا، ایمان جیسی اعلیٰ درجے کی چیز کو چھوڑ کر، کہ گویا کہ تمہیں تجارت کا سلیقہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے متعلق یہاں تک یہ بات بیان فرمائی۔ آگے اس کے آگے جو آگے آیات ہے ان میں بھی مزید دو مثالیں بیان کی گئی ہیں تاکہ ان کی بے وقوفی اور کم عقلی ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے آگے اس کے بعد آگے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، وہ ان کی کم عقلی اور بے وقوفی کو ظاہر کرنے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے کہ یہ کتنے بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو مسلح سمجھ رہے ہیں، در حقیقت یہ اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ انہیں تجارت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں، کہ تجارت میں ان کی تجارت کیسی ہے کہ اچھی چیز کو چھوڑ دیا، بری کو خرید لیا۔ مزید ان کی بے وقوفی کو آگے دو مثالوں سے بیان کیا گیا، واضح کیا گیا، وہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ